السلام علیکم۔ ارسل سٹوری چینل کو دیکھنے والے اور نئے آنے والے معزز صارفین کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا قصہ ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں وہاں سے جب ان کی پیدائش ہوئی۔ وہ نوح ابن لمک ابن متشلف ابن حنوف ابن یارد ابن محلبیل ابن کنان ابن انوش ابن شیش اور ابن آدم کی آل اولاد میں سے تھے۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق یہود نصارہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو الہامی کتابوں سے نوازا، جن میں تورات، زبور اور انجیل ملی، لیکن ان سب میں سے افضل قرآن ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش سے آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان کا عرصہ 146 سال تھا۔ پیدائش 5 نئے ترمیم شدہ معیاری ورژن کے مطابق نوح آدم کی وفات کے 126 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیوں کا عرصہ تھا۔ صحیح بخاری نوح کی پیدائش 1056 سال بعد ہوئی، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 1056 سال بعد۔ اہل کتاب کے سابقہ بیان سے متصادم نہ ہو جیسا کہ یہ پہلے نظر آتا ہے، تاہم یہ ضروری نہیں کہ اہل کتاب سے لیا گیا کوئی بھی بیان معتبر ہو۔ اب ہم بات کریں گے نوح کی قوم بت پرستی۔ کوئی نسلوں سے نوح کی قوم ان مسجموں کی پوجا کرتی رہی جنہیں وہ دیوتا کہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دیوتا ان کے لیے اچھائی لائیں گے، برائی سے ان کی حفاظت کریں گے اور ان کی تمام ضروریات مہیا کریں گے۔ انہوں نے اپنے بتوں کو بدان، شوان، یغوتہا، یوگا اور نصران جیسے نام دیے۔ یہ بت بالترتیب مردانہ طاقت، تغیر پذیری، خوبصورتی، وحشیانہ طاقت، تیزی، تیز نظر، بصیرت کی طاقت کے مطابق جوان کے خیال میں ان معبودوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، نہ ود، نہ سوا، نہ یغوث، نہ یاق اور نہ نصر بتوں کے نام کو چھوڑو۔ اصل میں یہ ان نیک لوگوں کے نام تھے جو ان کے درمیان رہ چکے تھے۔ ان کے موت کے بعد ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے لگائے گئے، تاہم کچھ عرصے بعد لوگ ان مورتیوں کی پوجا کرنے لگے۔ بعد کی نسلوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہیں کیوں کھڑا کیا گیا ہے، وہ صرف یہ جانتے تھے کہ ان کے والدین نے ان سے دعا کی تھی۔ اس طرح بت پرستی کرنے کی ترقی کی۔ چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں تھی جو انہوں نے ان کے برے اعمال کی سزا دے گا، اس لیے وہ ظالم اور بد اخلاق ہو گئے۔ بت پرستی کی اصل وجہ کو بیان کرنے کے مختلف احادیث۔ ابن عباس نے وضاحت کی، ان صالحین کی موت کے بعد شیطان نے ان کی قوم کو ان جگہوں پر مجسمے بنانے کی تحریک دی جہاں وہ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے ایسا کیا، لیکن ان مجسموں کی اس وقت تک عبادت نہیں کی گئی جب تک کہ آنے والی نسلیں صحیح طرز زندگی سے ہٹ نہ جائیں، پھر وہ ان کے اپنے بتوں کے طور پر پوجنے لگے۔ ابن جریر نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ آدم اور نوح کے درمیان کے زمانے میں نیک لوگ رہتے تھے اور جن کے پیروکار تھے جو انہیں نمونہ سمجھتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے دوست جوان کی تقلید کرتے تھے، کہتے تھے اگر ہم ان کی مورتیاں بنائیں تو یہ ہمیں اپنی عبادت میں زیادہ پسند آئے گا اور ہمیں ان کی یاد دلائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے مجسمے بنائے اور ان کے مرنے اور ان کے بعد دوسرے آنے کے بعد ابلیس ان کے ذہن میں یہ کہنے لگا، تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے اور اسی عبادت سے ان پر بارش ہوئی، چنانچہ انہوں نے ان کی عبادت کی۔ ابن ابی حاتم نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ودان ایک نیک آدمی تھا جسے اس کی قوم بہت پیاری تھی۔ جب وہ مر گیا تو وہ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر پر چلے گئے اور غم سے مغلوب ہو گئے۔ جب ابلیس نے اس کی موت سے ان کا غم دیکھا تو اس نے اپنا بھیس بدل کر ایک آدمی کا روپ دھار کر کہا، میں نے اس شخص کی موت دیکھی ہے جس کی وجہ سے میں اس کی موت کو اتنا بڑا کر سکتا ہوں۔ اپنی ملاقات کی جگہ پر رکھا گیا تاکہ ہم اسے یاد رکھو۔ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ اس نے اپنے جیسا مجسمہ بنایا۔ انہوں نے اسے اپنے جلسہ گاہ میں رکھا تاکہ اس کی یاد دلائی جائے۔ جب ابلیس نے ان کی یاد میں دلچسپی دیکھی تو اس نے کہا، کیا میں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں اس کا مجسمہ بنا سکتا ہوں تاکہ وہ ہر ایک کے گھر میں ہو اور تم اسے یاد رکھو؟ وہ مان گئے۔
ان کے بچوں نے اس کے بارے میں سیکھا اور دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے بجائے اس کے ذکر کے بارے میں بھی معلوم ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ کی بجائے جس کی عبادت کی گئی اس کا نام ودان رکھا گیا۔ اس نقطے کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک بت کو لوگوں کا ایک مخصوص گروہ پوجتا تھا۔ اس میں ذکر کیا گیا کہ لوگوں نے تصویروں کو ریت بنایا۔ جیسے جیسے عمر گزرتی گئی انہوں نے ان تصویروں کو مجسمے بنا دیا تاکہ ان کی شکلوں کو پوری طرح پہچانا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ کی بجائے ان کی عبادت کی گئی۔ روایت ہے کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ نامی کلیسا کے بارے میں بتایا جیسے انہوں نے حبشہ کے سرزمین پر دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں موجود تصاویر کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر نیک آدمی کی قبر پر عبادت گاہیں بناتے ہیں اور پھر اس میں وہ تصویریں بناتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ اب ہم تصویر بت پرستی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت کرنا ایک المیہ ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف آزادی ضائع ہوتی ہے، اس کا سنگین اثر انسان کے ذہن تک پہنچتا ہے اور اسے تباہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور اس کے ذہن کو اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ اس کا مقصد علم کے حصول کے لیے رکھا گیا ہے، جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ صرف اللہ ہی خالق اور باقی سب عبادت گزارے بندے ہیں۔ لہٰذا اللہ پر کفر یا شرک آزادی کے نقصان، دماغ کی تباہی اور زندگی میں ایک عظیم ہدف کی عدم موجودگی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت کرنے سے انسان شیطان کا غلام بن جاتا ہے، خود ایک مخلوق ہے اور اپنی بنیادی خوبیوں سے مستفید ہو جاتا ہے۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ نوح واحد دانشور تھا جو شرک کی وجہ سے انسان کی تباہی کے بنور میں نہیں پھنسا۔ نوح کا اپنا قوم کے ساتھ استدلال کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے رسول نوح کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ نوح ایک بہترین مقدر اور بہت صبر کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنی قوم کو زندگی کے اسرار اور کائنات کی عجائبات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ دن کے بعد رات کیسے آتی ہے اور ان مقابلوں کے درمیان توازن اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے وضع کیا ہے۔ رات ٹھنڈک اور آرام دیتی ہے جبکہ دن گرم دیتا ہے اور سرگرمی کو بیدار کرتا ہے۔ سورج ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تمام پودوں اور جانوروں کو زندہ رکھتا ہے، جبکہ چاند اور ستارے وقت، سمت اور موسموں کے حساب کتاب میں مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ زمین و آسمان کی ملکیت صرف خالق الہی کی ہے، اس لیے اس نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ایک سے زیادہ دیوتا نہیں ہو سکتے۔ اس نے ان پر واضح کیا کہ کس طرح شیطان نے انہیں اتنا عرصہ دھوکہ دیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس فریب کو روکا جائے۔ نوح نے ان سے انسان کی اللہ کی تصدیق کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس نے اسے پیدا کیا اور اسے رزق اور دماغ کی نعمتیں فراہم کی۔ اس نے انہیں بتایا کہ بت پرستی دماغ کے ساتھ ایک گھٹن والی ناانصافی ہے۔ اس نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور یہ بھی بیان کیا کہ اگر وہ اپنی برائیاں جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا عذاب دے گا۔ اب ہم بات کریں گے نوح کی قوم میں تقسیم کی۔ لوگ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ ان کے الفاظ ان کے ساخت ذہنوں کے لیے ایک جھٹکا تھے، کیونکہ یہ اس شخص کے لیے صدمہ ہے جو دیوار کے نیچے ہو رہا ہے، جو گرنے والے ہیں اور جو زور سے بیدار ہے۔ جو شخص گھبرا سکتا ہے اور ناراض بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کا مقصد اسے بچانا تھا۔ نوح کی قوم اس کے تنبیہ کے بعد دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ان کے کلام نے کمزوروں، غریبوں اور دکھیوں کے دلوں کو چھو لیا اور اپنی ہمت سے ان کے زخموں پر مرہم رکھا۔ جہاں تک امیروں، طاقتوروں اور حکمرانوں کا تعلق ہے، وہ انتباہ کو ٹھنڈی بے اعتمادی سے دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر چیزیں پہلے جیسی رہیں تو وہ بہتر ہوں گے، چنانچہ انہوں نے نوح کے خلاف لفظی جنگی شروع کر دی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کفار کے دلائل۔ سب سے پہلے انہوں نے نوح پر صرف اپنے جیسا انسان ہونے کا الزام لگایا۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اس نے زور دے کر کہا کہ در حقیقت وہ صرف ایک انسان تھا۔ اللہ نے ایک انسانی رسول بھیجا تھا تاکہ زمین انسانوں سے آباد تھی۔ اگر اس میں فرشتے آباد ہوتے تو اللہ ایک فرشتہ رسول بھیجتا۔ مشرکین اور نوح کے درمیان مقابلہ جاری رہا۔
حکمرانوں نے پہلے سوچا تھا کہ نوح کی پکار جلد ہی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کی پکار نے غریبوں، لاچاروں اور عام مزدوروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے تو انہوں نے اس پر زبانی حملہ کرنا شروع کر دیا اور طعنہ دینا شروع کر دیا، تمہارے پیچھے صرف غریب لوگ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے پاس واضح ڈرانے والا بنا کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے کہا، ہم آپ کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور آپ کے پیچھے ہم میں سے کمتر آدمی کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے پیروی کرتے ہیں، اور ہم آپ میں اپنے اوپر کوئی خوبی نہیں دیکھتے، در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کافروں کا سودا کرنے کی کوشش۔ اس طرح نوح اور ان کے قوم کے سربراہوں کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ کافروں نے سودا کرنے کی کوشش کی، سنو نوح، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لائیں تو اپنے مومنوں کو نکال دو، وہ حلیم اور غریب ہیں، جبکہ اشرفی اور امیر ہیں، جبکہ ہم اشرفیہ اور امیر ہیں، ایمان میں ہم دونوں شامل نہیں ہیں۔ نوح نے اپنی برادری کے کافروں کی بات سنی اور محسوس کیا کہ وہ ضدی ہیں، تاہم وہ اپنے جواب میں نرم تھا۔ اس نے اپنے قوم کو سمجھایا کہ وہ مومنوں کو رد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کے مہمان نہیں بلکہ اللہ کے ہیں۔ نوح نے ان سے درخواست کی، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی پر نہیں، میں ایمان والوں کو نکالنے والا نہیں، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ اگر میں نے ان کو نکال دیا تو کیا تم غور نہیں کرو گے؟ اور میں یہ نہیں جانتا کہ میں اللہ کے معبودوں کو نہیں جانتا، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا جن پر آپ کی نگاہیں نیچی نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ اس صورت میں مجھے ظالموں میں سے ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے انبیاء کے عظیم علم کے ساتھ کفار کے دلائل کی تردید کی۔ یہ عقل کی منطق جو ذاتی غرور اور مفادات سے چھٹکارا پاتی ہے۔ کافر جاہل ہی رہتے ہیں۔ حکمران نوح کے دلائل سے اقطاع ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے جھگڑے کو بہت تول دے دیا۔ اب ہم پر لے آؤ جس کی تم پر ہمیں دھمکی دیتے ہوئے اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا، یہ عذاب تم پر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، پھر تم بچ نہیں پاؤ گے، اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اگرچہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں۔ اگر اللہ کی مرضی تمہیں گمراہ کر دے، وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ لڑائی جاری رہی۔ کفار اور نوح کے درمیان جھگڑا طول پکڑ گیا۔ جب کفار کی تمام تردیدیں ختم ہو گئیں اور ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا تو وہ بدتمیزی کرنے لگے اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے انبیاء کے انداز میں جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں سچی نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ پر ایمان لانے کی اپیل کی۔ ہر سال دن بدن اس نے اپنی قوم کی نصیحت کی اور انہیں دن رات پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی طرف بلایا۔ اس نے ان کو مثالیں دیں، ان کی نشانیاں بیان کی اور مخلوقات کی تشکیل میں اللہ کی صلاحیت کو بیان کیا، لیکن جب بھی اس نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہ اس سے دور بھاگ گئے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ سے معافی مانگنے کی تلقین کی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنی اور حق بات سننے پر فخر محسوس کیا۔ نوح کی اپنی قوم سے اپیل۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو کچھ پیش کیا اس کو بیان فرمایا۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی میعاد جب آتی ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی اگر تم جانتے ہو۔ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات خفیہ طور پر اور کہلم کھلا اسلامی توحید کے عقیدہ کو قبول کرنے کے لیے بلایا، لیکن میری دعوت نے ان کے حق سے بھاگنے کے سوا کچھ نہیں بڑھایا۔ بے شک میں نے جب بھی انہیں پکارا کہ
تو انہیں بخش دے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی، اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لیا اور پھر انکار کیا۔ بے شک میں نے انہیں کھلم کھلا پکارا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ کہا، میں نے ان سے اکیلے میں درخواست کی، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھتے، یا اس کی توحید پر یقین نہیں رکھتے جبکہ اس نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے اور ان میں چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا؟ اللہ نے تمہیں مٹی سے نکالا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا تاکہ تم اس میں کشادہ راستے چلو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس شخص کی پیروی کی جس کی مال اور اولاد نے اس کو صرف نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھایا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی تدبیر کی۔ انہوں نے کہا، نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنا، نہ ود کو، نہ شوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، اور نہ ہی اللہ کے بہت سے نام انہوں نے رکھے ہیں میں کوئی اضافہ نہیں۔ ظالمین اور کافر وغیرہ گمراہی کو بچاتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا، پھر آگ میں داخل کر دیا گیا اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہ پایا۔ نوح کی تبلیغ کی لمبائی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان 1000 سال کم 50 سال رہے۔ ان کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور باطل معبودوں اور دیگر معبودوں کو ترک کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ ہوا یہ کہ ہر گزرنے والی نسل نے آنے والے کو نصیحت کی کہ نوح کو نہ مانو اور اس کے خلاف جنگ کرو۔ باپ اپنے بچے کو اس معاملے کے بارے میں سکھاتا تھا جو اس کے نوح کے درمیان تھا اور اسے نصیحت کرتا تھا کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی دعوت کو رد کر دے۔ ان کے فطری مزاج نہ سچائی کو ماننے اور نہ ان کی پیروی کرنے کو رد کر دیا۔ نوح نے دیکھا کہ مومنوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا جبکہ کافروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے دکھی تھا لیکن وہ کبھی مایوسی کے اس مقام تک نہیں پہنچا۔ نوح کافر کے انجام کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دن آیا جب اللہ نے نوح کو وحی کی کہ کوئی دوسرا ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ ان کے لیے غم نہ کرو، جس مقام پر نوح نے کافروں کو ہلاک ہونے کی دعا کی۔ فرمایا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑو، اگر تم ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے بدکار کافروں کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے نوح کی دعا قبول فرمائی، مقدمہ بند ہو گیا اور اس نے سیلاب کی صورت میں کافروں پر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح کو حکم دیا کہ وہ اپنے علم اور ہدایات اور فرشتوں کی مدد سے ایک کشتی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور کشتی کو ہماری نظروں کے نیچے اور ہماری الہام سے بناؤ، اور مجھ سے ان لوگوں کی طرف سے خطاب نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا، وہ یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ نوح کشتی بناتا ہے۔ نوح نے شہر سے باہر سمندر سے دور ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ اس نے لکڑیاں اور اوزار اکٹھے کیے اور دن رات کشتی بنانے میں لگ گیا۔ لوگوں کا طنز جاری تھا، اے نوح، کیا بڑھتی کا کام تمہیں نبوت سے زیادہ پسند ہے؟ تم سمندر سے اتنی دور کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تم اسے پانی کی طرف گھسیٹنے جا رہے ہو، یا ہوا اسے اس لیے لے جانے والی ہے؟ نوح نے خواب دیا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب وہ کشتی بنا رہا تھا تو جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے جس پر ایک ایسا عذاب آئے گا جو اسے ذلت اور رسوائی سے ڈھانپ دے گا، جس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ سیلاب شروع ہوتا ہے۔ کشتی بن گئی اور نوح اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی کی کہ جب نوح کے گھر کے تندور سے موجزانہ طور پر پانی نکلے تو یہ سیلاب کے شروع ہونے کی علامت ہوگی اور نوح کے کام کرنے کی علامت ہوگی۔ وہ خوفناک دن آیا جب نوح کے گھر کا تندور بہہ گیا۔ نوح نے کشتی کھولنے اور مومنوں کو بلانے کے لیے جلدی کی۔ وہ اپنے ساتھ ہر قسم کے جانور، پرندے اور حشرات الارض میں سے نر اور مادہ بھی لے گیا۔
اسے ان مخلوقات کو کشتی میں لے جاتے دیکھ کر لوگ زور سے ہنسے۔ نوح کے سر سے نکل گیا ہوگا، وہ جانوروں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، چنانچہ اس وقت تک ہمارا حکم آ گیا اور تنور زمین سے پانی کے چشموں کی طرح پھوٹ پڑا۔ ہم نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، ہر ایک میں سے 2 مرد اور عورت، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جس کے خلاف پہلے ہی بات ہو چکی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور ان پر چند لوگوں کے سوا کسی نے یقین نہیں کیا۔ مومنین کی تعداد۔ نوح کی بیوی اس کے ساتھ مومن نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کے ساتھ نہیں ملایا۔ نہ ہی نوح کے بیٹوں میں سے کسی نے جو خفیہ طور پر کافر تھے لیکن نوح کے سامنے ایمان کا بہانہ کیا تھا۔ اس طرح اکثر لوگ کافر تھے اور سوار نہیں ہوئے۔ بحری جہاز میں نوح کے ساتھ کتنے افراد تھے، اس بارے میں علماء مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ 80 مومنین تھے، جبکہ کعب الاحبار نے کہا کہ 72 مومنین تھے۔ دوسروں نے دعویٰ کیا کہ نوح کے ساتھ 10 مومن تھے۔ سیلاب کی تبدیلی۔ زمین میں دراوڑوں سے پانی نکلا، کوئی شگاف نہیں تھا جس سے پانی نہ اٹھتا ہو۔ آسمان سے اتنی مقدار میں بارش برسی جو زمین پر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ شگافوں سے آسمان سے پانی برستا رہا، گھنٹوں کے بعد سطح بڑھ گئی۔ سمندروں اور لہروں نے زمین پر حملہ کیا، زمین کا اندرونی حصہ ایک عجیب و غریب طریقے سے حرکت میں آیا اور سمندر کی تہیں اچانک اٹھ گئیں۔ خشک زمین میں سیلاب آ گیا، زمین پہلی بار ڈوب گئی۔ نوح نے اپنے بیٹے سے اپیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ یوں بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس میں اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا پھرنا اور اس کا آرام کرنے کا لنگر ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس وہ کشتی ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چل پڑی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو الگ ہو چکا تھا پکارا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو ایک پہاڑ پر لے جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے درمیان ایک لہر آئی تو وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں سے تھا۔ سیلاب ختم ہوتا ہے۔ کہا گیا، اے ایمان، اے زمین اپنی پانی نگل جا، اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان اپنی بارش کو روک لے۔ پانی کم ہو گیا اور اللہ کا فرمان قوم نوح کی تباہی پورا ہو گیا، اور وہ جہاز جودی پہاڑ پر ٹھہر گیا، اور کہا گیا دفع ہو ظالموں سے، اور کہا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو، اور تم پر اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اور ان کی کچھ اولادیں پر، لیکن کچھ اور لوگ ہوں گے جن کو ہم ایک وقت کے لیے خوشیاں دیں گے، لیکن آخرکار ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ حکم الہی کے اجرا کے ساتھ ہی زمین پر سکون لوٹ آیا، پانی پیچھے ہٹ گیا، خشک زمین ایک بار پھر سورج کی کرنوں سے چمک اٹھی۔ سیلاب نے زمین کو کفر و مشرکین سے پاک کر دیا تھا۔ مومنین اترتے ہیں۔ نوح نے پرندوں اور دھڑکنوں کو چھوڑ دیا جب زمین پر بکھرے ہوئے تھے، اس کے بعد مومنین اتر گئے۔ نوح نے اپنی پیشانی سجدے میں زمین پر رکھ دی، بچ جانے والوں نے آگ جلائی اور اس کے گرد بیٹھ گئے۔ جہاز پر آگ لگانا منع کیا گیا تھا تاکہ جہاز کی لکڑی کو بھڑکنے اور اسے جلانے سے روک دیا جائے۔ فرش کے پورے عرصے نے ان میں سے کسی نے بھی گرم کھانا نہیں کھایا تھا۔ اترنے کے بعد اللہ کے شکر میں ایک دن روزہ رکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی وفات کی۔ قرآن نوح کی کہانی پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے چلتے رہے۔ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں یا معلوم کر سکتے ہیں کہ بستر مرگ پر انہوں نے اپنے بیٹے سے صرف اللہ کی عبادت کرنے کی درخواست کی، پھر نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، بے شک میں تمہیں دور رست نصیحت دوں گا، 2 کاموں کا حکم دوں گا اور 2 کاموں سے منع کروں گا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ 7 کلمات زمین پر رکھے اور 7 کلمات ایک کر دیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرے پر ڈال دیا گیا، میں آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے اور تکبر سے خبردار کرتا ہوں۔ صحیح البخاری بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ان کی قبر مکہ کی ڈری ہوئی مسجد میں ہے، جبکہ بعض نے کہا کہ انہیں عراق کے شہر بعلبک میں دفن کیا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ حضرت
نوح علیہ السلام کی مکمل زندگی کی کہانی تھی۔ اگر اس میں کچھ غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔